بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابٌ فی الاستتار عند الحاجت۔ یہ باب قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنے کے بیان میں بلا ضرورت کشف عورت جائز نہیں ہے، اس لیے جب کوئی حاجت کے لیے جائے تو جب اسے ضرورت لاحق ہو، یعنی روئے زمین سے جب قریب ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ ستر کھولے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ عبد السلام ابن حرب امام سلیمان اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ سلیمان اعمش یہ کوفہ کے بہت عظیم حفاظ حدیث میں سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ استاذ بھی۔ حضرت امام سلیمان اعمش حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے اس وقت اٹھاتے تھے جبکہ زمین سے بالکل قریب ہو جاتے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا روا محمد بن ربیہ عن الأعمش عن انس، اسی طرح سے محمد ابن ربیہ نے عن الأعمش عن انس اس حدیث کی روایت کی، یعنی جس طرح سے عبد السلام ابن حرب نے عن الأعمش عن انس اس حدیث کی روایت کی ہے، اسی طرح سے محمد ابن ربیہ نے بھی عن الأعمش عن انس اس حدیث کی روایت کی۔ وَرَوَى وَكِيعٌ وَالْحِمَّانِ عن الأعمش، اور وکیع بن الجراح اور حمانی نے امام اعمش سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ تو یہ دو حدیثیں ہوئیں، ایک حدیث حضرت انس کی ہوئی اور دوسری حدیث کن کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اور ان دونوں حدیثوں کی روایت امام سلیمان اعمش نے کی۔ امام سلیمان اعمش اور حضرت انس کے درمیان نہ تو کسی واسطے کا ذکر ہے اور نہ ہی امام سلیمان اعمش اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کے درمیان کسی واسطے کا ذکر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ مرسل، دونوں حدیثیں مرسل، یعنی سلیمان اعمش عن انس بن مالک وہ بھی حدیث مرسل ہے، اور سلیمان الاعمش عن عبداللہ بن عمر وہ بھی حدیث مرسل۔ وجہ یہ ہے کہ امام سلیمان اعمش نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث نہیں سنی، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی حدیث انہوں نے سنی، اس لیے امام سلیمان اعمش
اور حضرت انس کے درمیان بیچ میں کوئی راوی ہیں۔ اسی طرح سے امام سلیمان اعمش اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کے درمیان بھی بیچ میں کوئی راوی ہیں جن کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں حدیث کیا ہے؟ مرسل۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس میں سند کے اخیر سے کوئی راوی ساقط، اور یہاں پر سند کے اخیر سے نہیں بلکہ درمیانے سند سے راوی ساقط ہیں، تو یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل سے مراد یہاں منقطع، یعنی دونوں حدیثیں منقطع ہیں۔ ویقال، اور یہ کہا جاتا لم یسمع الاعمش من انس بن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سلیمان اعمش نے نہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث سنی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول سے انہوں نے کوئی حدیث سنی۔ وقد نظر الی انس بن مالک، البتہ امام سلیمان اعمش نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ضرور ہے، ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن حدیث نہیں سنی۔ قال، حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں رأیتہ یصلی، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ، تو حضرت انس سے نماز کی ایک حکایت انہوں نے ذکر کی، نماز پڑھنے کی ایک حکایت ذکر کی ہے کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن خود ان سے سماع کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زیارت ہو جاتی لیکن ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا کلام سننے کا موقع نہیں ملتا، تو حضرت انس بن مالک کو دیکھا ضرور ہے امام سلیمان اعمش نے، لیکن براہ راست ان سے کسی حدیث کی سماعت کا شرف انہیں نہیں مل سکا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث مرسل۔ والاعمش، اب یہ اعمش کون ہیں؟ فرماتے ہیں اسمہ سلیمان بن مہران، ان کا نام کیا ہے؟ سلیمان بن مہران۔ ابو محمد کاہلی، ابو محمد یہ ان کی کنیت ہے، اور الکاہلی یہ نسبت ہے بنی کاہل کی طرف۔ کدھر نسبت ہے؟ بنی کاہل کی طرف، اور یہ نسبت جو بنی کاہل کی طرف ہے یہ نسبت صلبی نہیں، یہ نسبت صلبی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بنی کاہل کے ہیں، بلکہ اصل میں یہ بنی کاہل کے آزاد کردہ غلام، بنی کاہل کے آزاد کردہ غلام ہیں، اس لیے یہ نسبت بنی کاہل کی طرف ان کی ہو گئی، تو یہ نسبت صلبی نہیں ہے بلکہ ان کے آزاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کاہلی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْلًا لَهُمْ، اور یہ ہے ان کے آزاد کردہ غلام۔ قال الاعمش، امام اعمش کہتے ہیں کان ابی حمیلاً، میرے والد حمیل تھے۔ کیا تھے؟ حمیل۔ حمیل اس بچے کو کہتے ہیں جو دار الحرب سے دار الاسلام میں اٹھا کر کے لایا گیا اور اس کے باپ کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کے باپ کون ہے۔ اب کوئی بچہ اس کی ماں کے ساتھ ملا ہے
تو اب ماں اسے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا، تو کیا محض اس کے کہنے کی وجہ سے اس سے نسب اس کا ثابت مان لیا جائے گا؟ اس تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے کہ محض اس عورت کا بیان کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بینہ درکار۔ البتہ اس بارے میں ایک آزاد عورت کی بھی گواہی کافی، یعنی ایک آزاد عورت اگر یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے، یہ اسی کا لڑکا ہے، تو اس کی گواہی مان لی جائے گی اور پھر اس عورت سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کانا ابی حمیلاً، میرے والد کیا تھے؟ حمیل تھے۔ فورثہ مسروق، تو حضرت مسروق نے انہیں وارث بنایا۔ حضرت مسروق یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ مدینہ طیبہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک ہے۔ عہد تابعین میں مدینہ طیبہ میں 7 فقہا بہت مشہور تھے جو سب کے مرجع تھے، ان میں سے ایک مسروق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسروق نے میرے والد کو وارث بنایا ہے۔ باب و کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہ باب ہے داہنے ہاتھ سے استنجا کی کراہت کے بیان میں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ، بلکہ داہنے ہاتھ سے نہ تو شرمگاہ کو چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، بلکہ بائیں ہی ہاتھ کا استعمال کریں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء، یعنی جب تم میں کوئی پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ تو شرمگاہ چھوئے نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کریں اور برتن کے اندر سانس نہ لے، یعنی پانی پی رہا ہے اور سانس لینے کی ضرورت ہے تو برتن کے اندر سانس نہ لے، بلکہ سانس لینے کی ضرورت ہے تو برتن کو منہ سے جدا کر دے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ استنجا کرنے کے وقت داہنے ہاتھ سے نہ تو شرمگاہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ حدثنا محمد بن ابی عمر المکی حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ یحییٰ ابن ابی کثیر عبداللہ ابن ابی قتادہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی شرمگاہ داہنے ہاتھ سے چھوئے۔ اس میں استنجا کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ علی الاطلاق داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے سے ممانعت حدیث شریف میں آئی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ نہ چھوئے، بلکہ بائیں ہی ہاتھ کا استعمال کرے کہ داہنے ہاتھ کو جو عزت حاصل ہے وہ بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر داہنے ہاتھ سے آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو کہیں کھانا کھانے کے وقت اسے یاد آ گیا کہ داہنے ہاتھ سے اس نے گندگی صاف کی ہے، تو اس صورت میں طبیعت کے اندر تنفر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے استنجا کے وقت داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے، نہ داہنے ہاتھ سے شرمگاہ چھوئے، نہ اس سے استنجا کرے۔ وفی الباب
ان عائشہ و سلمان و ابی ہریرہ و سہل بن حنیف۔ اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، سلمان فارسی، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ و ابو قتادہ اسمہ الحارث بن ربیعی، اور ابو قتادہ کا نام کیا ہے؟ حارث ابن ربیع، لیکن نام سے کم لوگ واقف، زیادہ مشہور ان کی کنیت ہے ابو قتادہ۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کی ایک آنکھ ایک غزوے میں باہر نکل آئی تھی، اس کے بعد پھر وہ آنکھ ہاتھ میں رکھ کر کے بارگاہ رسالت میں لے کر کے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے تمہیں یا جنت تمہیں چاہیے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے بڑی دانشمندی کا جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور کی غلامی کے صدقے میں تو جنت ملے گی ہی، میری آنکھ ٹھیک فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے دست اقدس میں لے کر کے خاص اس جگہ پر رکھ دیا اور لعاب دہن شریف لگا دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھ ایسے ٹھیک ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ میں ایسی بینائی میرے آئی کہ اتنی بینائی دوسری والی آنکھ میں نہیں تھی، اور دوسری والی آنکھ میں کبھی کبھی کوئی تکلیف بھی ہو جاتی تھی، مگر اس آنکھ میں کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ حضرت ابو قتادہ ہیں جن کا نام حارث ابن ربیع۔ فرماتے ہیں امام ترمذی والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک عمل اسی حدیث شریف پر ہے۔ کرہ الاستنجاء بالیمین، اہل علم نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ باب الاستنجاء بالحجارۃ، یہ باب ہے پتھر سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ پتھر یا ڈھیلا جس کے اندر پیشاب جذب کرنے کی قوت، اس سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ بہتر یہ ہے کہ پتھر اور پانی دونوں کو جمع کریں، لیکن اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پتھر پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، جبکہ انقاء اس سے حاصل ہو جائے۔ مطلوب یہاں پر انقاء۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء۔ امام اعمش ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے روایت کی۔ کن سے روایت کی؟ عبد الرحمن ابن ظاہر، یہ اسی طرح سے ترمذی کے نسخوں میں ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن اسود بن یزید ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عبد الرحمن ابن اسود بن یزید، کیونکہ تراجم کی کتابوں میں اسی طرح سے ملتا ہے، عبد الرحمن بن اسود بن یزید۔ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، یہ کہنے والے ایک قول کے مطابق کفار و مشرکین تھے جنہوں نے بطور استہزاء یہ بات کہی تھی، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء،
تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی، ہر چیز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتایا؟ قال سلمان، حضرت سلمان فارسی نے کہا اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول او ان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ علمنا کل ما نحتاج الیہ فی دیننا و دنیانا، یعنی ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم دی ہے جس کی ہمیں ضرورت پیش آئی، خواہ دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے ہو، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم میں کوئی 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرے، او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا یہ کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں، یعنی ان ساری باتوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اب اس حدیث شریف سے صاف یہ ظاہر ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا ناجائز، اس میں صحرا یا بنیان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ حضرت سلمان فارسی نے علی الاطلاق یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کرنا بھی منع ہے، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ ہمارے نزدیک 3 پتھر کا استعمال ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود انقا، کیا مقصود ہے؟ انقا، یعنی ازالہ نجاست۔ اب یہ مقصود اگر 3 پتھر سے حاصل ہو تو 3 پتھر کا استعمال کریں، اور اگر 3 سے نہیں حاصل ہوا تو 4تھے اور 5ویں کا بھی استعمال کریں، اور اگر ایک ہی پتھر سے یہ مقصود حاصل ہو گیا تو 1 پتھر پر بھی اکتفا کرنا جائز، کیونکہ اصل مقصود یہاں پر انقا، ازالہ نجاست۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنا وہ بھی منع۔ گوبر چونکہ خود ہی ناپاک ہے، اب ناپاک چیز کو اگر لگائے گا تو سوائے ناپاکی کے اس سے طہارت کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات ہڈی کی، تو ہڈی کے اندر ایک تو جذب کرنے کی قوت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنوں کا کھانا، جنوں کا یہ کھانا، تو ان کے لحاظ سے وہ ایک محترم چیز ہے، اس وجہ سے اس سے بھی استنجا کرنا حدیث شریف میں منع کیا گیا۔ وفی الباب، اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، خزیمہ ابن ثابت انصاری، جابر ابن عبداللہ، خلاد ابن السائب عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث و سلمان حدیث حسن صحیح، سلمان فارسی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وہوا قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہم، اور یہی قول ہے اکثر اہل علم کا صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد۔ راؤ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزی، اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں
کہ پتھر سے استنجا کرنا کافی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ، اگرچہ پانی سے استنجا نہ کرے۔ اذا انقا اثر الغائط والبول، جب کہ پاخانہ پیشاب کا اثر زائل کر دے، یعنی ازالہ نجاست ہو جائے، تو پتھر پر بھی اکتفا کرنا جائز۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرے، اس وجہ سے کہ اہل قباء کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو اہل قباء کی طہارت کا ذکر قرآن کریم میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیسے طہارت حاصل کرتے ہو، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرتے، اس لیے افضل ہے کہ دونوں کو جمع کریں، لیکن اگر کوئی صرف پتھر پر اکتفا کرے اور ازالہ نجاست ہو جائے تو بھی یہ جائز۔ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام عبداللہ ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ سفیان ثوری اور عبداللہ ابن المبارک، امام عبداللہ ابن المبارک یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد۔ پورے جامع ترمذی میں امام ترمذی نے کہیں بھی وہوا قول ابی حنیفہ نہیں کہا، یعنی ان کا نام نہیں لیا پوری کتاب میں۔ دیگر مذاہب کو تو بیان کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نہیں ذکر کیا، کہیں بھی وہوا قول ابی حنیفہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا، یعنی اس کو غلط معنی پر محمول کیا، یعنی تعصب کی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ چونکہ اپنے مذہب میں یہ بہت سخت تھے تو کہیں بھی وہ قول ابی حنیفہ نہیں کہا۔ لیکن دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال امام ترمذی تک جزم و یقین کے ساتھ نہیں پہنچے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہیں ذکر نہیں کیا کہ ان کا یہ قول۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام عبداللہ ابن المبارک جو ان کے خاص تلامذہ میں سے، ان کا قول ذکر کیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابن المبارک کا نام اگر آ گیا تو یہ سمجھا جائے کہ وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، یہ باب ہے دو پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ۔ وکیع بن الجراح اسرائیل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو اسحاق سبیعی سے روایت کی۔ کن سے؟ ابو اسحاق سبیعی سے۔ انہوں نے ابو عبیدہ سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے نکلے، فقالا تو ارشاد فرمایا التمس لی ثلاثۃ احجار، میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈو۔ قالا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فاتیتہ بحجرین،
یعنی تمام تلاش کے باوجود مجھے 3 پتھر نہ ملے، 2 ہی پتھر ملے، اور تیسرا پتھر نہیں ملا تو اس جگہ میں گوبر میں نے لے لیا، یعنی 2 پتھر اور 1 گوبر لے کر کے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْسَةٍ، تو میں 2 پتھر اور گوبر لے کر کے حاضر ہوا۔ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے۔ وَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، اور گوبر حضور نے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اِنَّهَا رِکْسٌ، یہ ناپاک۔ اب اس حدیث شریف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی دلیل نکلتی ہے کہ 2 پتھر پر بھی اکتفا کرنا جائز۔ اس حدیث کے تعلق سے شوافی کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تیسرا پتھر موجود رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مل گیا، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں کہا کہ جاؤ تیسرا پتھر لے کر کے آؤ، مگر یہ توجیہ ناقابل تسلیم ہے اس وجہ سے کہ کسی چیز کی تلاش، انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی لِأَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ ذَاتَ حِجَارَةٍ، وہ زمین کیسی تھی؟ پتھریلی زمین تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ زمین پتھریلی تھی تو پھر تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ کسی چیز کی تلاش کب ہوتی؟ جب کہ وہ چیز کامیاب ہوتی، اور اگر کثرت کے ساتھ وہ چیز ہے وہاں پر تو پھر اس کے تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ تو التمس کا لفظ، اور خاص طور سے اگر وہ زمین ایسی تھی جو پتھریلی تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے پتھر کی جگہ کیا اٹھا لیے؟ گوبر لے کر کے حاضر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہی پتھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ استنجا بالحجرین کا ترجمہ قائم کیا ہے۔ اگر کسی بھی روایت سے یہ ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 پتھروں کا استعمال فرمایا ہے تو امام ترمذی یہ ترجمۃ الباب قائم نہ فرماتے۔ سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، اب ذرا اس حدیث کی سند کو خوب ذہن میں بیٹھا لیجیے۔ سند میں کیا ہے؟ وکی عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن نبی عبیدہ عن عبداللہ ہے۔